السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے کچھ سوالات شیئر کر رہا ہوں، لیکن وہ صرف ایک انٹرویو کے نہیں بلکہ متفرق انٹرویو کے سوالات ہیں سارے نئے سوالات، لیکن ہیں متفرق انٹرویوز کے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اصول فقہ اور قانون میں کیا فرق ہے؟ تو اصول فقہ کی تعریف تو ہم کرتے رہتے ہیں کہ اصول فقہ ان قواعد یا ان اصول کو کہا جاتا ہے، ان قوانین کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے مکلف بندوں کے احکام شرعیہ معلوم کیے جا سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون وہ ایک معاشرتی طور پر یا سیاسی طور پر جو معاشرے کے لوگوں کو منظم زندگی گزارنے کے لیے کوئی اصول بنائے جاتے ہیں تو ان کو قانون کہا جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو لوگ کبھی کبھار کمیٹی بناتے ہیں تو وہ بھی کبھی کبھار اس طرح ایک قانون بناتے ہیں، ان کو بھی قانون کہا جا سکتا ہے۔ ذہن کو تھوڑا وسیع رکھیں۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا ترجمہ سنائیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، مثال ہے، خواہ وہ معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، سیاست میں ہو، اخلاقیات میں ہو، زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ ہمارے لیے ایک مثال رکھتی ہے۔ دوسرا سوال اس کے بعد ہوتا ہے، اسوہ کی لغوی تحقیق بیان کریں۔ تو اسوہ کا جو اس آیت میں آیا ہوا ہے، اسوہ کا معنی ہوتا ہے نمونہ، لغوی معنی، ایسا عمل بھی ہوتا ہے جو قابل تقلید ہو۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے ایسا کام جس سے تسلی حاصل ہو جائے، اور مثل کے معنی میں بھی آیا ہوا ہے۔ دوستو جہاں بھی آپ انٹرویو میں جواب دیتے ہو تو بہت ہی سلیس اور آسان زبان میں، زیادہ تخلیقات کی طرف نہ جائیں، مغلق بیان نہ کریں۔ اگلا سوال اس کے بعد ہوتا ہے، حدیث موصل کی تعریف کریں۔ تو حدیث موصل کی تعریف یہ ہے کہ حدیث کے سند میں جہاں دو راوی اکٹھے گرائے گئے ہوں تو اس کو حدیث موصل کہا جاتا ہے۔ حدیث موصل کی مثال بیان کریں، یہ بھی اگلا سوال ہوتا ہے۔ تو حدیث موصل کی مثال امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، اس میں ہے۔ حدیث کس طرح ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کا کھانا کھلانا اور غلام کو کپڑے پہنانا یہ مالک پر ان کی ذمہ داری ہے، اور ان سے ان کے محنت جو ان میں طاقت ہے، ان کی طاقت سے زیادہ محنت یا کام نہیں لیا جا سکتا، یعنی ان سے کہ محنت سے زیادہ کام نہیں لیا جائے گا۔ مطلب میں وہ حدیث کی سند بیان کر رہا ہوں۔ یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالانکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوا، تو حدیث موصل بن کے یہاں دو راوی درمیان میں گرتے ہیں۔ وہ دو راوی کون سے ہیں؟ دوسری جگہ پہ اس کی سند بیان کی گئی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موت امام مالک میں جو یہ حدیث نقل کی ہے، اصل میں یہ حدیث انہوں نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے محمد بن عجلان سے، اور محمد بن عجلان نے اپنے والد سے، ان کے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، تو روایت کیا ہے، تو اسی ترتیب سے یہ حدیث پھر متصل بھی بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ حدیث موصل کی روایت کہاں ملتے ہیں تو یاد رکھنا، علامہ سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب السنن، اور اسی طرح ابن ابی دنیا بھی کی کتاب بھی ہے، تو اس میں حدیث موصل کی مثالیں یا وہاں یہ حدیث موصل کی احادیث بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ دوستو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور گزر چکے ہیں، ان کی خلافت بنو امیہ دور کے ہیں، تقریباً 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک ان کی خلافت ہے، تقریباً 2.5 سال ہے، اور ان کو اس وجہ سے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ دور کی جتنی بھی اصلاحات یا وہ تھے وہ سب انہوں نے کیے ہیں۔ ان کی رعایا جو ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ اتنے امیر بن گئے اس کی حکومت میں
کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ان دور میں نہیں تھا، کوئی صدقہ فطر لینے والا موجود نہیں تھا، اتنے امیر بن گئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ اچھا، ان کی تاریخ پیدائش کون سی ہے؟ تاریخ پیدائش ان کی ہے 63 ہجری، اور ان کے شجرہ نسب میں بیان کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ابو کا نام ہے مروان، ان کے ابو کا نام ہے حکم، ان کے ابو کا نام ہے عاص۔ تو اس طرح بنے گا عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن العاص۔ بہت زیادہ مشہور گزر چکے ہیں، اور سب سے عظیم کارنامہ یہ بھی بیان کرو، سب سے عظیم کارنامہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ تدوین حدیث کا ہے، کہ حکومتی سطح پر انہوں نے اعلانات کیے کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں تو ان کو جمع کی جائے۔ ان کے دور میں علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے پھر محنت شروع کیا، اور پھر سے حیثیت اس کے بعد میں وجود میں آ چکے ہیں، لیکن وہ اس کے بعد کے ہیں۔ اس کے بعد قاضی شریح کون تھے؟ تو یہ ایک قاضی گزر چکے ہیں، کوفہ میں تھے، اور کوفہ کے قاضی گزر چکے ہیں، بہترین عالم اور فقیہ اور محدث بھی تھے، ہے تابعی، اسلام لایا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ان کی، اور ان کے ابو کا نام ہے قاضی شریح بن حارث، میرے خیال میں 563 ہجری میں تاریخ 593 عیسوی لکھا ہے کہ وہاں وہ پیدا ہو چکے ہیں، 593 عیسوی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو قضاء کے عہدے پر فائز کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برقرار رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹانا چاہا لیکن پھر انہوں نے ان کو ہٹایا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے تلمود اور تورات میں فرق بیان کریں۔ دوستو، تورات کے بارے میں میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بھی بنائی ہے کہ تورات یہ عہد نامہ عتیق کے عہد نامہ قدیم کہہ دے، اور ان کا حصہ ان کے ساتھ اور کتابیں بھی اس کے میں شامل ہے، اس طرح عہد نامہ جدید اس میں انجیل شامل ہیں، اور پھر یہ دونوں مل کر اس کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اور تورات میں خود 5 حصے ہیں، ایک کو پیدائش کہا جاتا ہے، دوسرے کو خروج، اس طرح گنتی ہے، اخبار ہے، اور استثناء ہے، 5 حصے اس میں شامل ہیں۔ لیکن تلمود کیا ہے؟ تلمود یہ یہودیوں کا ایک مقدس کتاب ہے، جس طرح تورات یہودیوں کی مقدس کتاب ہے اسی طرح تلمود بھی یہودیوں کی مقدس کتاب ہے۔ کیسے ہیں؟ اس میں 2 حصے ہیں، اس طرح سمجھے کہ ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ ایک حصہ کو مشنا کہا جاتا ہے، وہ عبرانی زبان میں ہے، جبکہ دوسرے کو جھمارہ کہا جاتا ہے، وہ آرائی زبان میں ہے۔ یہ مشنا جو ہے یہ فقہ کی کتاب ہے لیکن مغلق ہے، اور اس مغلق کتاب کے پھر تشریح بیان کی گئی ہے، اور وہ جمارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کتاب سمجھیں، اور یہ یہودیوں کی مقدس کتاب ہے آسان الفاظ میں۔ اس سے اگلا سوال، حدیث معلق کی تعریف کریں۔ حدیث معلق کی تعریف کریں۔ حدیث معلق یہ علق سے ہے، علق کا معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا چیز، اوپر سے بندھا ہوا ہو، نیچے سے لٹکا ہوا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث جس میں صحابی کا ذکر تو ہو لیکن اس کے نیچے کے راوی جو ہے وہ گرے ہوئے ہوں، یا سارے کے سارے راوی جو ہوں وہ گرے ہوئے ہوں، سند کے لحاظ سے یہ جو ہے سکوت اور عدم سکوت کے لحاظ سے جو راویوں کی اقسام ہیں، حدیث کی اقسام ہیں، تو یہ حدیث معلق ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی مثال بیان کرے، اگلا سوال یہ ہوتا ہے۔ تو اگلا سوال اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، باب ما یذکر فی فخذ کے باب میں ذکر کیا ہے۔ کیسے ذکر کیا ہے؟ جس باب میں انہوں نے لایا ہے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ مبارک کو چھپا دیا۔ اور پہلے جو میں نے باب میں ذکر کیا فخذ کا معنی ہوتا ہے ران عربی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانگ مبارک چھپا دیا،
تو یہاں یہ مطلب حدیث نہیں ہے، مطلب میں سند بیان کر رہا ہوں، حدیث مولک کی مثال کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے کیسے بیان کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث معلق کی مثال یہ ہے کہ ان کے درمیان جو راوی ہیں وہ ساکت ہو چکے ہیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہاں ایک سوال آئے گا کہ بخاری شریف اور اس میں حدیث معلق، تو یہ پھر کیسے آ سکتا ہے؟ تو دوستو یاد رکھنا، یہ اگر سوال آپ کے ذہن پہ آتا ہے کیونکہ بخاری شریف کا نام بھی ہے الجامع الصحیح البخاری، الجامع المسند الصحیح، تو سارے احادیث صحیح ہوں گے، تو یہ کیسے پھر بیان ہوا؟ یاد رکھنا کہ یہ علامہ حافظ الحدیث علامہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے لایا ہے، صرف وہ باب کے میں جو ایک ترجیح کے طور پر ہو، جو ایک نشانی کے طور پر ہو، سوال کے طور پر ہو، وہاں لایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند بھی علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تخلیق التعلیق میں بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی آپ جو ذہن میں سوال آتا ہے یہ ختم ہو گیا کہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی سارے کے سارے احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں، وہ معلق نہیں ہے اس میں کوئی بھی حدیث، لہذا انہوں نے یہ اس حدیث کا سند بھی بیان کیا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے انشورنس کیا ہے؟ دوستو انشورنس یہ بیمہ ہے، پہلے تو عام اتنا مشہور نہیں تھا انشورنس، آج کل تو ہر کوئی اس کو جانتا ہے، لیکن انشورنس کے اقسام ہے، لائف انشورنس بھی ہے، زندگی کا بھی ہے، گاڑیوں کی بھی ہے، اسی طرح آج کل مکانات کی بھی کیے جاتے ہیں، بچوں کی بھی کیے جاتے ہیں، سامان کی بھی کیے جاتے ہیں، موبائل فون کی بھی کیے جاتے ہیں، تو یہ انشورنس ہے۔ یہ جائز ہے ناجائز یہ سوال آیا ہوا نہیں ہے ادھر، لیکن دو وجہ سے علامہ بنوری ٹاؤن والوں نے میرے خیال میں فتویٰ دیا تھا کہ یہ ناجائز ہے، وجہ دو بیان کیے ہیں کہ ایک اس میں سود آتا ہے، میں اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں لیکن آپ خود بھی اس میں تحقیق کر سکتے ہیں کہ ایک اس میں سود آتا ہے، کیونکہ آپ جتنے رقم جمع کرتے ہو، مثال کے طور پر 10 لاکھ جمع کرتے ہیں تو آپ کو 20 یا 22 یا 25 لاکھ واپس آئیں گے، تو ظاہری بات ہے زیادہ آنا تو یہ سود میں آتا ہے۔ دوسرا اس میں جو نقصان ہے وہ جوا ہے، کہ اس میں آپ کی پیسے ڈوب بھی سکتے ہیں یا واپس آ بھی سکتے ہیں، لہذا دو وجوہات کی بنا پر انشورنس یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر تحقیق کیا جائے بعض علماء نے ان کو جائز بھی ٹھہرا دیا ہے کہ یہ جائز ہے اور ان کو جائز قرار دیا۔ بہرحال دونوں طرف تعویلات اور دلائل موجود ہے، آپ اس کو خود دیکھ لیں۔ اگلا سوال، غزوہ بدر صغریٰ اور کبریٰ میں کیا فرق ہے؟ دوستو غزوہ بدر کبریٰ تو مشہور ہے کہ 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ کفار قریش کے ساتھ کیا ہے، ان کی تعداد 1000 تھی اور صحابہ کی تعداد 313 تھی، اور 2 ہجری 17 رمضان المبارک پہ یہ غزوہ بدر ہو چکی ہے۔ جبکہ غزوہ بدر صغریٰ، تو غزوہ بدر صغریٰ اس کو غزوہ بدر ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ بدر دوئم بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ ہو چکا ہے 4 ہجری میں، شعبان کا مہینہ تھا، 4 ہجری تھی، اور شمسی سال کے مطابق جنوری کا مہینہ تھا، اور 626 عیسوی ہے۔ کیسے ہوا کہ جب غزوہ احد ہو گیا تو ابو سفیان نے دھمکی دی کہ اگلے سال آپ کا اور ہمارا پھر مقابلہ ہوگا بدر کے میدان میں، مسلمانوں کو دھمکی دی تھی۔ کو 3 ہجری میں جنگ احد ہو چکا ہے، غزوہ احد ہو چکی ہے، تو جب اگلا سال ہوا 4 ہجری میں، تو 4 ہجری میں کفار قریش نے تیاری کی اور ابو سفیان کی سرکردگی میں 2000 لشکر جرار تیار ہو گئے اور مر الزہران تک بھی آ گئے، جو مدینہ مکہ سے تقریباً کئی میل کے فاصلے پر ہیں۔ یہاں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے مجنہ، وہاں خیمہ زن ہوئے، اور مسلمانوں نے بھی تیاری کی، اور مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد 1500 تھی، یعنی 1500 کے آس پاس تھی، اور مسلمان بدر کے مقام تک پہنچ گئے، لیکن لشکر کفار جو تھا، قریش جو تھے،
انہوں نے مجنہ کے مقام پر ابو سفیان نے پہلے حوصلہ شکنی اختیار کی کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہم پر غالب آ گئے 2-3 دفعہ، تو ظاہری بات ہے پھر بھی ہم پر غالب آئیں گے، لہٰذا انہوں نے واپسی کی۔ جب واپسی کی تو سارے کفار واپس ہو گئے۔ غزوہ بدر میں، بدر صغریٰ میں مسلمانوں نے 8 دن قیام کیا، یہاں تجارت وغیرہ بھی کی، مسلمانوں کے لیے نفع بھی ہوا، اور وہ پھر واپس ہو گئے، لڑائی اس میں نہیں ہوئی۔ تو اس کو غزوہ بدر صغریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لڑائی بھی نہیں ہوئی اور ہے بھی بدر کے میدان میں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ اس سے پہلا جو آیت ہے قالوا ان اللہ، اچھا سوری پہلی والا یاد نہیں آتا، میرے خیال میں 247 نمبر آیت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں میں طالوت کو بادشاہ بھیجا ہے، علیہ السلام کو۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے اگلا سوال اس کا آتا ہے کہ طالوت کا واقعہ کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ معافی دے دیں۔ واقعہ یہ تھا کہ طالوت، یہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ گزر چکا ہے اور نبوت بھی ملی تھی۔ کیسے؟ اس وقت جو پیغمبر تھے، جو رسول تھے، ان کا نام تھا شمویل علیہ السلام۔ یہ شمویل علیہ السلام سے نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بادشاہ دے دے، نیک بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی کہ یہ لاٹھی لے لے اور اس لاٹھی کے قد کے برابر جو شخص ہوگا تو وہ آپ کا بادشاہ ہوگا، اور اس وقت تیل پڑا ہوگا وہ بھی جوش مارے گا۔ تو اس وقت طالوت علیہ السلام کا اپنا تھا، یا بعض روایت میں آتے ہیں ان کے ابو کا تھا، گدہ گم ہو گیا تو گدی کی تلاش میں نکلے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ جب یہاں آ گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ پیغمبر ہے، شمویل علیہ السلام سے دعا کروائے، تو انہوں وہاں جا کر ان سے دعا کروانے کے لیے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا شمویل علیہ السلام نے، تو اس وقت اس تیل نے جوش مارا، تو ان کو بات یاد آ گئی۔ جب وہ لاٹھی اس نے ان کے ساتھ ناپ لی تو بالکل اس کے قد کے برابر تھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہوں گے۔ اس نے کہا، طالوت علیہ السلام نے کہ میں کیسے بادشاہ ہوں گا، میں تو غریب خاندان سے ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں بادشاہ کیسے بنوں گا؟ بہرحال وہ بادشاہ چنے گئے۔ لیکن شمویل علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کے جو سردار تھے، انہوں نے بڑے اعتراضات شروع کیے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے بادشاہ، ہماری بادشاہت تو آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، یہودا، ان میں بادشاہت آ رہی ہے، اور ان کا دوسرے نسل سے لاوی بن یعقوب، یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے نسل سے پیغمبر اور رسالت آ رہی ہے۔ تو یہ تو نہ طالوت کے اولاد میں سے، خاندان میں سے ہے، نہ یہودا کے خاندان میں سے، ان کو ہم کیسے بادشاہ مان لیں؟ اور طالوت جو تھا ان کا اصل نام تھا ساول بن قیس، کیونکہ طالوت چونکہ ان کا قد بہت بڑا تھا، جسیم تھا، اور علم کے لحاظ سے بہت بڑے تھے، تو اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا طالوت، طول سے ہے لمبا۔ اصل نام تھا ساول بن قیس، اور وہ بنیامین کے خاندان میں سے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹے کے خاندان میں سے تھے جو بنیامین سے آتے ہیں۔ تو ان کو پیغمبری بھی ملی اور وہ بادشاہ بھی بن گئی۔ یہ تھا پورا واقعہ۔ پھر طالوت علیہ السلام کے دور میں پھر جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا، پھر ان کے ساتھ لوگ تھے، پھر وہ جا رہے تھے، اور جب جا رہے تھے تو راستے میں نہر بھی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو حکم ملا کہ آپ میں سے جو پانی نہ پئیں وہ بھی جا سکتے ہیں، جو پانی پی لے لیکن صرف ایک چلو وہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے ایک چلو پی لیا یا بالکل نہیں پیا، وہ ان کی تعداد تقریباً 313 تھی۔ اور پھر جالوت جو سرکش ظالم بادشاہ گزر چکا تھا، یا وہ تھا غیر مسلم تھا، تو ان کے ساتھ بھی مقابلہ بھی ہوا۔ یہ پورا واقعہ بہت زیادہ لمبا ہے، بہرحال بیان کرنا یہاں ویڈیو پر لمبی ہو جائے گی۔ اس سے اگلا سوال ہے مجوس اور زرتشت میں کیا فرق ہے؟ مجوس یہ آتش پرست کو کہا جاتا ہے، اور وہ پیروکار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو زرتشت کے، کہ ہم زرتشت کے پیروکار ہیں۔ اور یہ پہلے مجوس جو آگ کی پرستش کرتے ہیں ایران میں تھے، بہت پرانی مذہب ہے، اس طرح سمجھے تقریباً 3500 سال قبل کا یہ بنا ہوا ہے۔ اور مجوس جو ہے آج کل ایران میں بہت کم تعداد میں، اور ہندوستان میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے دو خدا سمجھتے ہیں، ایک کو میرے خیال میں خیر کا خدا سمجھتے ہیں، وہ یزداں ہے ان کا نام، اور دوسرا جو شر کا سمجھتے ہیں وہ ان کا نام اہرمن ہے، اور سب سے بڑے خدا کا جو تصور کرتے ہیں وہ میرے خیال میں اہرمزداں اس طرح نام ہے۔ اہرا کا معنی ہوتا ہے مالک، اور مزداں کا معنی ہوتا ہے عقل مند، یعنی عقل مند مالک۔ بہرحال ان کا آپ مطالعہ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے اگلا سوال سند اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ تو حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ جو متن ہیں حدیث کے، یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سند وہ زنجیر، وہ کڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک پہنچی تھی، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ کیا سند حدیث کا حصہ ہے؟ تو نہیں، سند حدیث کا حصہ نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ ہم حدیث تک پہنچتے ہیں سند کے ذریعے۔ حدیث صرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر ہیں۔ اس سے اگلا سوال، بنو مستلق کون تھے؟ بنو مستلق بن خزاع کے اولاد میں سے تھے، ان کی آوازیں بہت بہترین تھی، اور یہاں ایک لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ اور اس سے اگلا سوال یہ بھی ہے کہ غزوہ بنو مستلق کا تذکرہ کریں۔ تو تذکرہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو مستلق میں کا سردار جو ہے حارث بن زرار اس کا نام تھا، انہوں نے تیاری کیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکل گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو وہاں ایک چشمہ بھی ہے، اس کو مریسیہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام بھی غزوہ مریسیہ بھی ہے۔ غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، غزوہ بن مستلق بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں ان کے ساتھ تیر اندازی بھی کے صف برابر ہو گئے، ان کے تقریباً 10 لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے ایک صحابی شہید ہو گیا جس کا نام تھا ہشام بن سبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے تقریباً 2000 اونٹ اور 5000 لگ بھگ کے بھیڑ بکریے تھی، وہ ہاتھ آ گئے، قیدی بھی آ گئے ہاتھ۔ اس میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین بن گئی، یہ بھی تھی، اور وہ حارث بن زرار کی بیٹی ہے جو ان کا سردار ہے، ان کی بیٹی ہے۔ پھر اسی طرح ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہو گئی اور سارے قیدی بھی آزاد کر دیے گئے۔ اس سے اگلا ایک سوال ہے، پھر ختم کر دیتا ہوں کیونکہ سوالات تو زیادہ ہوتے رہتے ہیں اور بات بڑھتی جا رہی ہے۔ ارجاء کا معنی اور مرجع فرقہ۔ دیکھو دوستو، ارجاء کا لفظی معنی ہے تاخیر سے کرنا یا پیچھے کرنا۔ ہاں، مرجع کے عقائد کیے ہیں، تو مرجع میں 2 قسم کے فرقے، ایک ہے جہم بن صفوان کا، اور دوسرا ہے فقہا کا۔ جہاں بن صفوان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس صرف آپ کے دل میں یہ مان لیں کہ اللہ موجود ہے، یعنی دل میں ایمان لائیں، باقی آپ جس طرح بھی اعمال کریں آپ کا اعمال کا کوئی بھی محاسبہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح ایک آدمی کافر ہوتا ہے تو کافر اب اگر نیک اعمال بھی کرے تو اس کے نیک اعمال کو ان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس طرح ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد برے اعمال کا آپ کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ان عقیدے کا یا ان مرجع کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، بے شک آپ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی رکھیں، مسلمانوں کو گالی بھی دے دیں، کفار کو آپ اپنا دوست بھی رکھیں، لیکن پھر بھی آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان دل کے ساتھ ہو اور زبان پر اقرار بھی ہو۔ جو فقہا وہ تھوڑا اس سے تھوڑا میرے خیال میں نرمی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے مرجع کے عقائد اور ارجاء کا لفظی معنی بھی میں نے بتا دیا۔ چلو دوستو، یہاں تک کافی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کرے، چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔